نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق الله العظيم. وقال تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في مقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بہت ہی قابل قدر پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، یہ دیکھو محض اللہ کی دی توفیق ہے کہ اللہ تعالی نے ایسے وقت میں کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع دیا. اس کا اصل میں ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ورنہ ہر ایک اپنی زندگی میں مگن ہے، ہر ایک اپنے کاروبار میں، اپنے ڈیوٹی میں، اپنے کاموں میں، اپنے مشغولیات میں، اپنے مصروفیات میں ہر ایک مگن ہے. اور ایسے مشغولیت میں، ایسی مصروفیت میں، ایسے پرفتن آزمائش فتنوں کے دور میں دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع مل جانا، بیٹھنے کا موقع مل جانا، اللہ کی تذکرے، اللہ کے دین کی باتوں کا تذکرہ سننے سنانے کا موقع مل جانا، یہ یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا، اس مجلسوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا، اور ان مجلسوں میں آنے کی بار بار کوشش، دعا اور ایسی مجالس ہوتی رہیں، اس کے لیے بار بار کثرت سے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. نہ اس میں میرا کوئی کمال ہے، نہ اس میں آپ کا کوئی کمال ہے، بس جو بھی شریعت کی باتیں ہیں، ہم تو صرف وسیلہ ہیں. شریعت کی باتیں جو بھی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات، ان کے ارشادات، ان کے ملفوظات، ان کی احادیث پاک، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے سامنے آ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ کہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس پرفتن میں ہر ایک اپنے اپنے زندگی جی رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، نہ دین سے کوئی لگاؤ ہے، نہ اللہ رب العزت سے کوئی تعلق ہے، نہ جنت کا کوئی تذکرہ ہے، نہ جہنم کی ہولناکیوں، وہاں کی خطرناکیوں، وہاں کی مطلب یہ ایسا ہمارے دل و دماغ سے غائب ہو چکا ہے دین کے تذکرے نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے دلوں میں کیا آ گئی ہے؟ جرأت، بے باکی، بے خوفی. کوئی کسی طریقے کا خوف نہیں، کوئی کسی طریقے کا دین کی خلاف ورزی کرنے میں، دین کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے میں. مطلب خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کو پامال کرنے میں، شریعت کو چھوڑنے میں ایسی نڈر اور بے خوفی ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کے دین کا تذکرہ نہیں، ہمارے سامنے جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ نہیں، ہمارے سامنے جنت کے مزے، وہاں کے لطف اندوز ہونے کے تذکرہ ہمارے سامنے نہیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، بار بار باتیں یہ سب ہوتی رہنی چاہیے، مسلسل ہوتے رہنا چاہیے. جس طرح باطل نے ہمارے دل و دماغ میں روزانہ، ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں لوگ گھوم رہے، موبائل جیبوں میں ہیں اور گانوں کی رنگ ٹون بج رہی ہے. یعنی باطل نے کتنی محنت کی، دیکھو کہ ہمارے گھر تک پہنچ گئے، بیڈ روم تک پہنچ گئے، دلوں تک پہنچ گئے، کانوں تک پہنچ گئے. یہ ایسا ہی دین کا تذکرہ ہمارے دل و دماغ تر مسلسل
پہنچتے رہنا چاہیے، بار بار باتیں سامنے آتی رہنا چاہیے کہ تاکہ کچھ تو خدا کا خوف دل میں ہو، تاکہ کچھ تو اللہ رب العزت کا دل ڈر میں بیٹھ جائے، کچھ تو جنت کا شوق پیدا ہو جائے، کچھ تو جہنم سے بچنے میں مزہ آنے لگے۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوگی میری ماں اور بہنوں جب تک ہمارے سامنے ان ساری باتوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اور صرف تذکرے سے ہی کام نہیں چلے گا۔ آنے والے خواتین سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی آئیں عمل کے نیت کے جذبے سے آئیں۔ جب کوئی عمل کا کرنے کی نیت کر لیتا ہے کہ جو بھی باتیں سنی جائیں گی، سنائی جائیں گی، سامنے آئیں گی، اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، تو یہ عمل کی نیت کا جذبہ اتنا زبردست ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس نیت کی وجہ سے عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ ورنہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بھائی، جمع کیا جا رہا ہے، آنا ہے جانا ہے، 1 گھنٹہ بیٹھ کر اپنا وقت نکال کر دین کی بات سن کے چلے جانا ہے، ایسا نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ داعیہ دل میں پیدا کریں، کچھ نہ کچھ جذبات اپنے دل و دماغ میں پیدا کریں کہ اس مجلس میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ کیوں بار بار جوان عملہ طبقہ بیچارہ جو ہے اپنے وقت کو، اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خواتین میں بیان ہونا چاہیے، مستورات میں بیان ہونا چاہیے، ماؤں بہنوں میں ہونے چاہیے، اور نوجوانوں میں ایسی ترتیب چلنا چاہیے کہ ان کے بھی دلوں میں اللہ کی محبت رچ بس جائے۔ یہ کوششیں کیوں ہیں، اس کی ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ یہ ہے دراصل یہ ہماری تمہیدی باتیں۔ تو اصل میں میری ماں اور بہنوں، پچھلے ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ جب پچھلی گزشتہ مرتبہ بیان کیا گیا تھا تو اس میں خواتین کا کردار، عورتوں کا کردار، اور پوری زمانے میں، پوری دنیا میں جو انقلاب لانے کی وجہ اور سبب ہیں وہ اصل میں خواتین ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کو جب ہم غور سے، باریکی سے، اللہ تعالیٰ کے جو وقت ملا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کچھ دیے ہوئے لمحوں میں ہم سوچیں گے، بچار کریں گے، غور کریں گے، تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یعنی ہم اپنی مصروفیات میں سے کچھ تو وقت ایسا نکالے کہ جو ہماری زندگی کے محاسبہ کرنے پر مجبور کرے۔ مثلاً 5-10 منٹ بیٹھ کر یہ سوچیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، گھر دیا ہے، اور پھر گھر والے عطا فرمائے ہیں، بچے ہیں، اولاد ہیں، اور طرح طرح کی آسائشیں، نعمتیں اللہ فراہم کرتا رہتا ہے، کھلاتا رہتا ہے، پہناتا رہتا ہے۔ بالآخر اللہ نے ہم کو کیوں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ جب غور کریں گے تو ساری باتیں کھل کر ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو اصل میں پچھلی مرتبہ جو ہے عورتوں کا کردار، ان کا کیا ہے، پچھلے زمانے میں کیا تھا، آج کے زمانے میں یورپ اور امریکہ کی عورتوں میں کتنا بلندی آ چکی ہے، کتنے ہم سے وہ دور جا چکے ہیں، کتنا آگے جا چکے ہیں، اور ہم ماؤں کی گود سے کلمہ پڑھ کر جہاں کے وہاں رکے ہوئے ہیں، جیسا کہ ویسا ہی ہیں، بلکہ اور پیچھے جا چکے ہیں۔ یہ ہمارا موازنہ، کمپیریزن، ہمارا آپس کا یہ کیوں ہم پیچھے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، یہ بات ہمیں غور کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ خواتین کا کردار ہر زمانے میں بہت نرالا رہا ہے۔ میں بہت پچھلی مرتبہ بہت تفصیل سے اللہ کی دی توفیق سے یہ بات کر چکا ہوں، حالانکہ بہت باتیں ابھی بھی ذہن میں ہیں، چل رہی ہیں، اور بیانات تو ایسے ہیں کہ جتنے علم کی باتیں، حدیث پاک کا ذخیرہ، قرآن شریف کی آیتیں، خاص طور سے مستورات کی، ماں اور بہنوں کی زندگی کے تعلق سے بڑی بڑی کتابیں علماء نے لکھی ہے، اور بڑے بڑے بیانات علماء کے ہیں، اور بڑے بڑے ملفوظات ہیں، بس مل کر بیٹھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ ساری چیزیں تیار ہے، بس بات سامنے آنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، اتنا ہمارے اندر رہنا چاہیے بس۔ ورنہ بہت حدیث پاک میں، قرآن شریف میں، اور علماء نے ہزاروں ہزار صفحات خواتین کے کردار، ان کی نمایاں کامیابیاں، اور ان کے تڑپ کی وجہ سے بچے کیسے بنے، ان کے فکر کی وجہ سے دنیا میں کیسے انقلاب آیا، ان کے سوچنے سمجھنے کی وجہ سے، ان کے کچھ دیر
اپنے بچوں میں وقت نکال کر تربیت کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں کیسے تاریخ نے پلٹا کھایا، یہ ساری چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، اور اس کا کچھ خاکہ پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے اللہ کی دی توفیق سے بیان بھی کر دیا گیا تھا کہ خواتین کا کردار کیا ہے۔ ہر زمانے میں، ہر تاریخ میں، ہر وقت میں، ہر دور میں ماؤں اور بہنوں نے کیسی محنت کی ہے، کیسے کیسے جیالوں کو پیدا کیا ہے، کتنی عظیم شخصیات کو اس دنیا میں آنے کا سبب بنی، پھر ان پر توجہ دے کر، ان پر تربیت کر کے، ان کو صحیح راستے میں بٹھا کر، ان کو صحیح راستے میں چلا کر، ایسی ایسی عظیم شخصیات جس دنیا میں آئیں، وہ کسی شخصیت کا کمال نہیں تھا، وہ کوئی کسی چیز کی کوئی طاقت کار فرما نہیں تھی، الا یہ کہ خواتین نے جو ہے صحیح معنوں میں دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنے آنے والی نسلوں پر دھیان دیا، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اللہ والے، اور میں تو کہوں گا کہ بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، یہ سب کے سب ماؤں اور بہنوں اور خواتین کی توجہ کی وجہ سے وجود میں آئے۔ خیر، یہ ساری باتیں بہت تفصیل سے ہیں، آپ کے سامنے آ چکی ہیں، بس میں آپ کو چند باتیں اس وقت باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا کردار سمجھ میں آ گیا، قرآن شریف میں ہمارے تعلق سے جو تذکرے ہیں وہ سمجھ میں آ گئے، اور ابھی پچھلے دور میں، ابھی کے دور میں، اور خود اپنے علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں خواتین کیا کردار ادا کر رہی ہیں۔ میں نے بہت واقعات سے، اور بہت سارے رہ گئے ہیں، اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ جو عورتیں قبول اسلام کو اپنے سینوں سے لگا رہی ہیں، ان کے واقعات کیا ہیں، ان کے آگے جانے کی وجہ کیا ہے، اور ہمارے عدم توجہ کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ایک تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ جو محنت کرے گا، جو مشقت برداشت کرے گا، جو دین کے لیے آگے بڑھے گا، جو دین کے خاطر قربانیاں پیش کرے گا، اپنا وقت لگائے گا، اور دین کو سمجھ کر دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازتے ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا لئن شکرت لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ تم اگر نعمتوں کی شکر گزاری اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو خوب دینا جانتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ کرنا جانتے ہیں، نعمتوں میں بڑھاوا اللہ رب العزت کرنا جانتے ہیں، وگرنہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے خدا نخواستہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت اور دردناک اور خطرناک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کسی کا نہ کوئی اپنا ہے، نہ کوئی پرایا ہے، جو بننا چاہے، جو محنت کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ یہی حال ہو رہا ہے کہ جو خواتین دین اسلام کو اپنے سینے سے لگا کر آگے بڑھ رہی ہیں، اسلام کے جو بھی چیزیں ہیں اس کو سمجھ کر پڑھ رہی ہیں، قرآن شریف کو پڑھ رہی ہیں، تفسیر کو پڑھ رہی ہیں، حدیث پاک کو پڑھ رہی ہیں، تب ان کو یہ باتیں معلوم پڑنا شروع ہوئی کہ عورتوں کے تعلق سے دین میں کتنی فیسلٹی رکھی گئی ہے، یعنی خواتین کا کتنا بڑا مقام اور کردار ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو حدیث پاک سمجھاتا ہوں، پچھلے ہفتے بھی بہت باتیں کی گئی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ پوری دنیا ایک سامان ہے، اور دنیا کا بہترین سامان صالح عورت، پاک دامن عورت، اچھی عورت ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دنیا کی بہترین دولت قرار دیا، جس سے اسلام کی نظر میں اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس عورت کا بلند ترین مقام واضح ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ خواتین کتنی اہم چیز ہیں. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کا نبی فرما رہا ہے، حدیث پاک کے ذخیرے میں یہ باتیں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی. اس طریقے کے کئی احادیث پاک خواتین کی شان میں ہیں. قرآن شریف کی سورہ نساء پوری کی پوری سورت تفصیل کے ساتھ خواتین کے تعلق سے بیان کی گئی ہے، اور بچیوں کا کیا مقام ہے، بڑے ہو جائیں تو کیا مقام ہے، ماں بن جائیں تو کیا مقام ہے. مختصر روایتوں کے ساتھ آپ کے سامنے اللہ کی دی توفیق سے پچھلے ہفتے بیان کیا گیا تھا. اب آپ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہونا چاہیے میری ماں اور بہنوں، کہ میں آپ کو یہ اہمیت اس لیے بتلا رہا ہوں کہ پوری دنیا کا باطل، پوری دنیا کے باطل اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلا ان کا کام ہے کہ مسلمانوں میں اور خاص طور سے مسلمان خواتین میں، ماں اور بہنوں میں اسلام کے تعلق سے شک اور شبہ پیدا کر دیا جائے. ان سے یہ کہا جائے کہ پردہ جو ہے معاذ اللہ ظلم ہے. میں آپ کے سامنے جو ہے نا اللہ کی دی توفیق سے پوری تفصیل سے یہ بیان کر سکتا ہوں. ہرے ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، ہم سے زیادہ انٹلیکچول دانشور، جو بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، ایسی خواتین جو بڑے بڑے فلموں میں اداکاروں کے طور پر کام کر چکی ہیں، پوری دنیا کا نالج رکھتی ہے، پوری دنیا ان کے سامنے ایسی ہے جیسے وہ سب کو دیکھ رہے ہوں. سائیکولوجسٹ کے حساب سے، علم کے حساب سے، پڑھائی کے حساب سے، انگلش کے حساب سے، جغرافیہ اور ساری چیزوں کے حساب سے وہ ایسے ماہر ہیں اور ایسا پڑھائی میں اتنا اونچا مقام ہے. وہ جب اسلام پر اتنی بات میں کہہ کر آپ کو مطلب بتانا چاہوں گا کہ جب وہ اسلام پر مطالعہ شروع کرتی ہیں اور اسلام کو پڑھتی ہیں اور اسلام کے تعلق سے اسٹڈی کرتی ہیں، تو ان کے سامنے یہ بات کھل کر آ جاتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا خواتین پر، کتنا رحم فرمایا خواتین پر کہ پردے کا نظام کیا. اب ہماری عقل ہم دوڑائیں گے یہ صرف ڈرامے اور سیریل دیکھ کے کہ معاذ اللہ ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے ہمارے لیے، بہت بھیانک بات ہے ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہماری قبر کے لیے، ہماری حشر کے لیے. میں نے صرف ایک بات اس لیے کوٹ کی کہ اتنے بڑے ماہرین پڑھے لکھی خواتین جب اسلام میں داخل ہوتی ہیں، اسلام کا مطالعہ اور اسٹڈی کرتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ قرآن کتنا زبردست اللہ کی کتاب ہے. حدیث پاک میں جو خواتین کو پردے کا کہا گیا ہے وہ یوں ہی نہیں ہے، وہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں حکمتیں پوشیدہ چھپی ہوئی ہیں کہ خواتین، اور وہ اسی کو دیکھ کر ایمان میں لاتی ہے. معاذ اللہ ہم جو باطل کے بہکاوے میں آ کر جس چیز کو بہانہ بناتے ہیں، جس چیز کو سامنے لا کر اعتراض کی شکل پیدا کرتے ہیں، اسی اعتراض کی شکل کو دیکھ کر وہ ہیں دامن اسلام میں داخل ہو رہی ہیں. فرق سمجھ میں آیا؟ یہ ہے ہماری مطلب علم کی کوتاہی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، علم کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے. ہمیں جب پتہ ہی نہیں رہے گا کہ قرآن شریف میں، حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ہمارے تعلق سے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، خواتین کا کیا کردار ہے، صحابیات کا کیا مقام تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں جو ہیں ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی زندگی کیا تھی. جب تک یہ ہمارے سامنے کھل کر واضح طور پر بات نہیں آئے گی ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر ہم کیا سوچیں گے جو ڈرامے میں دکھا رہے ہیں وہ صحیح ہے، بہت صحیح لگتا ہے، ایسا معاملہ ہے، ویسا ہے، یہ ہے، وہ ہے. یا تو پھر موبائل میں، دجالی سسٹم میں، موبائل کے فتنوں میں، یہ ساری کی چیزوں میں ہم گھر جائیں گے. یہ جب تک کہ صحیح معنوں میں ہم تک علم نہیں پہنچے گا. اور وہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی وقتاً فوقتاً جو چیز آپ کو چاہیے لکھ کر دیں گے، ہر چیز کی تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی. بس اللہ سے دعا کرو کہ یہ مجلسیں چلتی رہیں. یہ پہلی مجلس ہوئی، یہ دوسری مجلس ہے، انشاءاللہ یہ کامن اس میں بیانات کیے جائیں گے. ورنہ ارادے تو میں نے جیسے کہ پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، ہماری خاص طور سے بہنوں کے لیے الگ بیان رکھا جائے، ماؤں کے لیے الگ بیان رکھا جائے، کیونکہ ماؤں کے کرنے کے کام الگ ہیں.
آخری مطلب تھوڑا سا اور عمر بڑی ہے تو اس وقت کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر کے تعلق سے کتنی باتوں کا دھیان اور توجہ رکھنی چاہیے، یہ سب چیزیں الگ الگ انشاءاللہ اللہ کی دی توفیق سے کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے استقامت کے ساتھ، دھیان اور توجہ کے ساتھ، آپ کی بھی تڑپ ہونی چاہیے اور اللہ مجھ میں بھی پیدا کرے، ہم سب بار بار اس طرح ملتے اٹھتے بیٹھتے رہیں تو دین کی بہت ساری باتیں اور مثالی، مطلب یہ علاقہ، یہ گلی جو ہے ہماری مثالی بن جائے گی کہ ماشاءاللہ، ورنہ عام طور سے دیکھنے میں ایسا نہیں آتا کہ ماشاءاللہ ہر وقت جڑ رہے ہیں اور اگلا سبق لے رہے ہیں، اس کے اگلا سبق لے رہے ہیں، اس کے اگلا سبق لے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بار بار بیٹھیں، اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے، مسلسل بیٹھتے رہیں، اور پھر جو ہے آپ کو جو ٹاپک چاہیے، جس طرح چاہیے، انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا جائے گا جو بھی ہے۔ اب ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں کی طرف ہمارا ذہن نہ جائے، لیکن دماغ میں ایک خلجان اور ایک تشویش رہتی ہے کہ کیا ماجرا ہے، کیسا ہے، پھر اس کے علاوہ اپنی ذاتی زندگی میں سدھار کیسا ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ ٹاپک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ان کو کیسے سنبھالا جائے۔ بچے ضد کر رہے ہیں تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، اور پریشان ہی نہیں ہوتی بلکہ بچوں کو مزید مارتی ہیں، بچوں کو مزید کوستی ہیں، جس سے دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ مطلب ماں کی ممتا اور اس کی شفقت کے نہ پانے کی وجہ سے بچہ جو ہے، بچہ ایک دم خراب ہوتا جاتا ہے۔ اس کا رزلٹ میری ماں اور بہنوں ابھی نہیں آتا، چند سالوں کے بعد آتا ہے، چند مہینوں کے بعد آئے گا، چند سالوں کے بعد آئے گا، اور آ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے بات رکھی تھی۔ ایک بات اور رکھ لیتا ہوں، چونکہ اپنا علاقہ ہے، میں بھی یہیں کا ہوں اور آپ لوگ بھی ہیں، تو ہم ایسا ڈسکس کریں گے جیسے گویا کہ ہم بھائی اور بہن بیٹھ کر، اور ہمارے کچھ احباب بیٹھ کر دین کے تعلق سے فکر مند ہو کر ہم باتیں کر رہے ہیں۔ ایک خاتون نے ہم اس کو سمجھانے کے لیے گئے ڈویژن میں، تو وہ جو ہے معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ کر ایک نان مسلم کے ساتھ جا رہی تھی، تو وہ تو چلی گئی اور ہم کو موقع بھی نہیں ملا، اور کسی بھی طریقے سے بہت کوشش کی اس کو سمجھانے کی، تو بات دل و دماغ میں نہیں آئی، مطلب ہم کو موقع ہی نہیں ملا خیر اس کو سمجھانے کا، جب تک کہ وہ پروسیس پوری ہو گئی اور وہ جو ہے اپنے ہونے والے معاذ اللہ شوہر، یعنی اس کا جو نان مسلم یہ تھا شوہر، اس کے ساتھ وہ چلی گئی۔ لیکن جانے کے بعد اس نے کچھ پرچے چھوڑ کر گئے ہمارے تعلق سے، ہمارے مطلب برادری کے تعلق سے، اور پھر اپنے ماں باپ کے تعلق سے۔ وہ بہت لمبا ہے، میں نے سارا پرچہ وہ پڑھا، میرے پاس آیا ہوا تھا وہ، تو اس میں جو ہے کوئی قدر نہیں کرتا تھا اس کی خاص طور سے، اور جب بچیاں تھوڑی سی بڑی ہو جائیں تو ماؤں کی محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اور دیکھو، آپ کو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ بچے کے ہر عمر کے حساب سے ایک ونڈو کھلتا ہے، دماغ میں ایک اس کی کھڑکی رہتی ہے، جس وقت جو چیز چاہیے اسی وقت وہ چیز پر اگر آپ جان کر محنت کرو گی تو آپ کو زیادہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ کوئی کونسلنگ کرنے کی ضرورت نہیں، مار دھاڑ کی ضرورت نہیں، یا اگر ضد کر رہا ہے تو موبائل دینے کی ضرورت نہیں، یا 5 روپے کے کرکرے جو ہماری تباہی کا سامان ہے یہ لانے کی بالکل آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس ہم کو سمجھنا چاہیے بچوں کی سائیکلوجیز کے حساب سے۔ دیکھو یہ باتیں جو ہیں یہ ساری اگر وقتاً فوقتاً سامنے آئے تو نہیں سمجھ میں آئے گا، ہم تو آئے تھے دین کی بات سننے کے لیے، یہ کیا ماجرا چل رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اپنے بچوں کی اس زمانے میں تربیت کرنا سب سے بڑا دین کا کام ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانا یہ بھی سب سے بڑا کام ہے، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں ہماری بہنوں کے اندر زندگی کے اس میں دین داخل ہو گئے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ ورنہ اگر اپنے بچیوں کی طرف توجہ نہیں دیا، اور پھر بچیاں کہاں جا رہی ہیں ہم سب جانتے ہیں، کتنی کیسی شکایتیں ہمارے پاس سب جانتے ہیں، اس کا کوئی کھل کر نہ ہمارے پاس اتنا بڑا جگر ہے کہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، اور نہ آپ اس کو برداشت کر سکتی ہیں، ایسے گھنونے واقعات سامنے پیش آ رہے ہیں۔ خیر، تو مجھے یہ کہنا ہے سب سے پہلے آپ اپنے کردار کو پہچانیے، اپنی خواتین برادری کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس آپ اتنا اگر سمجھ میں آ گئیں کہ اللہ نے کتنا ہم کو بڑا مقام بخشا ہے، تو مجھے کوئی، میری ماں اور بہنوں آپ یقین مانو کہ مجھے بیان کرنے کی رتی برابر کوئی ضرورت نہیں۔
ساری باتیں آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گی، ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گی۔ آپ کے مقام کو سمجھانے کے لیے میں نے حدیث پاک پڑھی، مزید یہ کہ اور آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں کہ جس کو وجہ سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالی نے خواتین برادری کی کتنی اہمیت رکھی ہے۔ صرف اگر اہمیت پر بیان کیے جائے تو ہمارا مہینہ چلا جائے گا، اور وہ مہینے میں 4 ہفتے اگر 4 بیانات رکھے نا، پھر بھی اپنے سامنے باتیں بالکل تفصیل سے آ جائیں بغیر کسی روک ٹوک کے۔ اس لیے اور میں آپ کے سامنے فضیلت سناتا ہوں، اس کے بعد کرنا کیا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھی جائیں گی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ساری چیزیں قرآن شریف کی آیتیں سب یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اس طریقے سے آتا ہے۔ ام عمارہ نہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا یعنی عورتوں کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ یہ کون سوال کر رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کر رہی ہیں کہ عورتوں کا تذکرہ قرآن شریف میں کیوں نہیں ہے، صرف مردوں کا ہی ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ یہ سوال مطلب ایک روایت ہے کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، جو ایک انصاری خاتون تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا بات ہے کہ ہر بات مردوں ہی کے بارے میں آئی ہے، عورتوں کا کوئی تذکرہ نہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی ایک آیت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو کیسے رہنا ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو وہ آیت کا شان نزول یعنی یہ آیت کیوں نازل ہوئی، دیکھو ایک خاتون، ایک تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یا دوسری روایت کے مطابق حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ کیا کہ قرآن شریف میں مردوں ہی کا تذکرہ ہے، عورتوں کا کیوں نہیں ہے، تو دیکھو اس سوال کے نتیجے میں، اس سوال کے جواب میں، میری ماں اور بہنوں غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کا خاص طور سے تذکرہ کیا۔ یعنی خواتین کی اہمیت، عورتوں کی اہمیت، یہ کتنی اہم چیز ہے۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا الگ الگ تذکرہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے اوصاف اور اخلاق بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ آیت جیسا کہ عرض کیا گیا عورتوں کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ اس میں اگرچہ مردوں کا بھی تذکرہ ہے مگر اصل مقصود عورتوں کا تذکرہ ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اور خاص طور سے عورتوں کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے اوصاف کو، یعنی ایک ایمان والی عورت کیسے رہنا چاہیے، اس تعلق سے خاص طور سے عورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب اس کی سب سے پہلی چیز جو ہے قرآن شریف کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ دیکھو یہاں پر جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان المسلمین، مسلمین مطلب مرد، والمسلمات، مسلمات مرد مطلب خواتین، والصائمین مطلب مرد، والصائمات مطلب خواتین، جہاں 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 مردوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا اس کے اگلے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بظاہر باتیں سننے کے لیے ہمیں جو ہے بہت آسان اور بہت
ایک دم معمولی سے لگ رہے ہیں، غالباً ہو سکتا ہے، لیکن خواتین جب اس پر غور کریں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کا تذکرہ قرآن شریف میں ایسی پاک صاف ستھری کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے اخلاق کو، اوصاف کو، ان کے کمالات کو، ان کے کردار کو بیان کیا ہے، یہ کتنی اہم چیز ہے، اور یہ صرف باتیں ان پر کھلیں گی جو غور کرے گا اور جو سوچے گا۔ تو اب خواتین کا کردار، مطلب یہ آیتیں خواتین کے کردار کو واضح کرنے کے لیے بہت اہم چیز ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں تھوڑا تذکرہ کرتے ہوئے یہ باتیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خواتین رہنی کیسی چاہیے، مسلمان خاتون کا کردار یعنی وہ کیسے، مطلب ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، ان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، مطلب ایک اسلام سے تعلق رکھنے والی خاتون جو ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا سب سے پہلی چیز، تاکہ تبھی تو جا کر ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہم اسلام اسلام سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب تک کہ دل و دماغ میں اسلام کے تعلق سے بات نہیں اترے گی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں کی بھلائی اور بہبودی کے لیے جو احکامات قوانین نازل فرمائے ان کو قبول کر کے ان کی اطاعت اور اتباع کی جائے، کیونکہ اسلام کے اصل معنی ہے اپنے کو کسی کے سپرد کر دینا، بالکل اسی کے تابع فرمان ہو جانا، اور ظاہر ہے کہ یہاں مراد اللہ کے سپرد ہو جانا ہے، اسی کے فرمان کے تابع ہو جانا ہے، اور اللہ کا فرمان وہی ہے جو حضرت نبی پاک علیہ السلام لے کر اس دنیا میں آئے، اور ہر بات میں اسی کے قانون کے پابند بن جائے۔ اس کو سامنے رکھے ہوئے خواتین کو غور کرنا چاہیے، کیا ہم میں یہ صفت پائی جا رہی ہے؟ کیا ہم اس طرح اللہ کے حوالے ہو گئے ہیں؟ اس کے قانون پر عمل کا ہر موقع ہم ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ میری ماں اور بہنوں، اسلام کا جو آپ کے سامنے تشریح کی گئی کہ اسلام کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دینا، بالکل سلنڈر ہو جانا، اللہ کے حکموں کے آگے اپنے بالکل سر تسلیم خم کر دینا۔ اس میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ اب غور کیجئے میری ماں اور بہنوں کہ یہ ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ مسلمان خاتون کے اوصاف میں سے سب سے پہلی چیز، مسلمان خاتون جو ہے اپنا کوئی بھی معاملہ شریعت کے آگے نہیں کر سکتی، اپنی کوئی بھی بات اپنے شریعت کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ سب سے پہلی علامت اور نشانی، اور سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی بقرعید گزری، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر دیکھو ان دونوں کے تذکرے کے ساتھ حضرت ہاجرہ کا تذکرہ ضروری ہے میری ماں اور بہنوں، کیونکہ ان کی قربانیاں سب جانتے ہیں، ہم بار بار پڑھتے ہیں، لیکن کوئی معمولی نہیں ہے۔ غیر ذی زرع وادی میں، بالکل سنسان وادی میں، اکیلے تنے تنہا، جہاں نہ کھانے کی کوئی چیزیں ہیں، نہ پینے کی کوئی چیز ہے، دور دور تک کوئی آدم موجود نہیں ہے۔ اس لیے دیکھو کتنی قربانی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی تھی کہ تنے تنہا اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، وحدانیت کا درس اپنے سینے میں لگاتے ہوئے، اللہ کو ایک مانتے ہوئے، اللہ کے بھروسے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر تنے تنہا خانہ کعبہ، یعنی جہاں پر ابھی خانہ کعبہ موجود ہے وہاں پر وہ موجود تھیں، اور تنے تنہا تھی، کوئی آزو بازو میں نہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے ساری چیزیں چھوڑ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیسے کیسے واقعات ہیں، کتنی آزمائش اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر آزمائش میں حضرت آگے بڑھ گئے، ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے، حتیٰ کہ جب غور کریں ہم ماؤں اور بہنوں کہ ہم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اولاد دی، اور پھر اللہ تعالیٰ امتحان کے خاطر اسی
اولاد کو اگر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ کیسی مطلب زبردست آزمائش ہے، کتنا زبردست اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہے، ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا۔ لیکن دونوں برابر کے ایک دم 100% نہیں بلکہ 101% بلکہ 1000%، 1000% جو ہے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے لفظ استعمال کیا فلما اسلما وتلہ للجمین، کہ دونوں اسلام کو اپنے سینوں سے لگایا، مطلب اپنے ہر حکم میں، اللہ کے ہر حکم میں اللہ کی ہر بات کو آگے رکھ کر اپنی ساری باتوں کو پیچھے رکھے۔ مسلمان خواتین میں جو سب سے پہلے وصف ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ساری تمناؤں کو، اپنی ساری چیزوں کو اللہ کے حکموں کے آگے جھکا دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ میں نے گزشتہ واقعہ ایک سنایا تھا، فاطمہ فرمپٹن نامی ایک خاتون کا، وہ کار چلایا کرتی تھی لندن میں، ان کا لائسنس ختم ہو گیا تو جب رینیو کرنے کے لیے گئیں تو وہاں کے اہلکاروں نے، پولیس خواتین نے ان سے کہا کہ اپنا چہرہ دکھانا پڑے گا۔ جہاں مرد حضرات بھی تھے، دوسرے مرد لوگ بھی تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی بے پردگی کی وجہ سے، یہ لائسنس جائے تو جائے، یہ کار مجھے نہیں چلانا پڑے تو نہیں چلاؤں گی، اور مجھے تمہارے حساب سے لائسنس نہ ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میں اپنا چہرہ کسی غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے اسلامی خواتین، یہ ہے اپنے آپ کو بالکل اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے فرما برداری میں تابع کر دینا۔ تو یہ اصل چیز ہے، اس لیے سب سے پہلی علامت جو بتلائی گئی ہے خواتین کے لیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا سارا معاملہ جو ہے اللہ کے حکموں کے آگے سر نیگو کر دے، جھکا دے اپنے آپ کو۔ دوسری چیز جو فرمائی گئی کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ایمان کی تشریح سمجھ میں آئی کہ ایمان کس کو کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ اب اگلا دیکھو جو نشانی ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ نبی اور رسول کی خبر پر ان حقائق کو مان لینا اور دل سے قبول کر لینا جو ہماری عقلوں اور شعور اور ادراک سے معلوم نہ ہو سکے، اور جو ہمارے حواس سے دور ہوں، جیسے کہ اللہ کا وجود، توحید باری تعالیٰ، جنت دوزخ، رسول کی رسالت، نبی کی نبوت، وحی کا سلسلہ، قبر اور حشر کے احوال وغیرہ۔ ان سب باتوں کو نبی اور رسول کی خبر کی بنیاد پر دل سے مان لینا ایمان ہے۔ ان کے بارے میں اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ذرا سا بھی ان میں شک کیا جائے، بلکہ اپنے نظر سے زیادہ نبی کی خبر پر اعتبار اور اعتماد ہونا چاہیے۔ دیکھو اسلام کس کو کہتے ہیں میری ماں اور بہنوں، کہ اپنی ساری چیزوں کے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع کر دینا، یہ ہے اسلام۔ اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں جو بتلایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی کہ جنت ہے، جہنم ہے، فلا فلا چیزیں ہیں، اللہ کا وجود ہے، یہ بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی اونچ نیچ کے ہم ساری باتوں کو اللہ کے نبی کو مان لینا، یہ ہے ایمان، یہ ہے ہمارے اندر ایمان۔ اس لیے چاہیے کہ ایمان اور اسلام یہ دونوں ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے، دونوں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے، مسلمان خواتین کس کو کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جانا چاہیے۔ اب میری ماں اور بہنوں، یہ ساری کی ساری چیزیں کب آئیں گی کہ یہ فتنے کا دور چل رہا ہے، آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ یہ دو نشانیاں ہو گئیں خواتین کی برادری میں۔ مسلمان خواتین کس کو کہتے ہیں، جو سب سے پہلے اپنی ساری تمناؤں کو، اپنی جذبات کو اللہ کے حوالے کر دے، اور دوسری چیز فرمایا کہ ایمان والی ہو، یعنی بغیر کسی چوں چرا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر، ان پر اعتماد کرتے ہوئے، ان کو بھروسہ کرتے ہوئے ساری باتوں کو مان لینا، یہ ہے ایمان والی عورت کا کردار۔
اب ہم دونوں باتوں میں آ گئے تو تیسری چیز ہے قنوت، یعنی اس میں جو تیسری بات بتلائی گئی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. اب یہ قنوت کا جو لفظ ہے اس کے اصل معنی ہے اطاعت کرنا، بات کو ماننا، فرما برداری کرنا. اس سے مراد مکمل اطاعت ہے، مکمل فرما برداری. اس طرح کے کسی بھی حکم میں ذرا برابر خلل نہ پڑے، پوری یکسوئی اور دل کی مکمل آمادگی کے ساتھ اطاعت بجا لائے. یہ کیفیت دراصل اوپر کی دو صفات اسلام اور ایمان کے راسخ ہونے سے پیدا ہوتی ہے. یعنی قنوت کا مطلب جو لفظ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، وہ اس کا اصل مقصد ہے کہ پورے کے پوری طرح اللہ کے حوالے ہو جانا، بالکل اطاعت کرنا، بالکل فرما برداری کرنا. ایسی فرما برداری کے دوسرے کسی کام میں خلل نہ پیدا ہو، مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی باتوں کو ماننا، یہ ہے دراصل قنوت. اب اس کے آگے فرمایا گیا، مطلب یہ تین چیزیں ہو گئیں، ایک تو اسلام اور ایمان اور قنوت، یہ تین چیزیں ہو گئی جو کہ مسلمان خاتون میں ہونا چاہیے. اب اگلی چیز جو مسلمان خاتون میں ہونا چاہیے وہ ہے صدق. صدق سچائی کو کہتے ہیں. اس میں تین قسمیں ہیں. پہلی قسم زبان کی سچائی، جو بات زبان سے نکالے وہ سچائی رکھتی ہو. حدیث میں ہے ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ. فرمایا کہ ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار. ترجمہ دیکھو اس کا یہ ہے کہ سچائی نیکی کا راستہ بتاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ بتاتی ہے. بلا شبہ جھوٹ فسق و فجور کا راستہ بتاتا ہے اور فسق و فجور جہنم کا راستہ بتلاتا ہے. یعنی خواتین میں سب سے پہلی چیز جو ہے ہونا یہ چاہیے کہ زبان کی سچی ہو. یعنی زبان جو ہے ہمیشہ ہمارے جو بات کرے وہ سچ بولے. ان الصدق ینجی والکذب یہلک، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی بات کرے تو بالکل سچ بات بولے، جھوٹ اپنے زبان سے ذرہ برابر نہ نکالے. کیونکہ ان الصدق ینجی، سچائی جو ہے نجات دیتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے ہمیں ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے. اس کے لیے ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. آپ کو معلوم ہوگا ایک چھوٹے سے بچے تھے جو پڑھنے کے لیے جانا چاہتے تھے. اپنے والدہ سے خوب ضد کرتے تھے کہ امی جان میں پڑھنے کے لیے جاؤں گا، میں پڑھنے کے لیے جاؤں گا. اچھا یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب نہ بس تھی، نہ کاریں تھی، نہ فراٹے بھرتے ہوئے کوئی چیز تھی کہ فٹ سے یہاں سے نکلے، نہ پلین، ہوائی جہاز، کچھ نہیں. وہ ایسا اس وقت گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا. اچھا اس زمانے میں ایک ایسا بھی تھا کہ ہر گلی کوچے میں مدرسے نہیں تھے جیسے آج کل موجود ہے. ہمارے صدر بازار میں بھی ہے، دوسرے علاقوں میں ہے، ادھر ادھر ہر جگہ کیا ہے، مدارس ہیں. اپنے بچوں کو پڑھانے کی فیسلٹیز ہے اور دین کا علم پڑھانے کے لیے ہر جگہ ہم کو موقع ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں بڑے بڑے دین کے بڑے بڑے مراکز ہوا کرتے تھے کہ فلاں جگہ ایک بہت بڑے عالم ہیں وہ حدیث پاک پڑھاتے ہیں، فلاں جگہ ایک بہت بڑے عالم ہیں وہ فقہ یعنی مسئلے مسائل بتاتے ہیں، اور دوسری جگہ. تو یہ بچے بھی ہے جب تھوڑا سا بڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان میں جو ہے پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے. ٹھیک ہے، ان کی امی نے ان کو پڑھنے کا جب دیکھا کہ قافلہ جا رہا ہے اور جاتے جاتے اپنے چھوٹے سے بچے کو ان کے حوالے کر دوں گی اور پھر وہ ان کو فلاں فلاں علاقے میں جہاں جانا ہے وہ وہاں پر پہنچا دیں گے اور وہاں پر میرا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے گا، بڑا انسان بن جائے گا، پھر وہ آ جائے گا. تو ان کی ماں نے جو ہے جاتے جاتے ان کے اچکن میں، ان کی آستین میں چند اس زمانے کے اشرفیاں پیسے جو ہے باندھ کر اپنے اس سی دیے ان کو، اور اس میں سی کر اچھی طرح مضبوط ان کو بنا کر دے دیا، اور جاتے جاتے یہ نصیحت کی کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ذرہ برابر جھوٹ نہیں کہنا، کیونکہ جھوٹ بولنا بہت غلط بات ہے. جھوٹ بولنے کی وجہ سے
فرشتے جو ہے میلوں میل دور ہو جاتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والا کبھی کسی کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنا سچائی نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ اور تم کو لگے گا میں جھوٹ بول کر جیسا کہ آج کل پوری دنیا میں چل رہا ہے، جھوٹ بول کر، اور یہ ہنر مندی اور کمال بن گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والا جو جتنا بڑا فراڈی ہو وہ اتنا بڑا ہنر والا ہے آج کے زمانے میں، اور جو جتنا سچا بولے لوگ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر، اللہ کے یہاں ساری چیزیں موجود ہیں، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس دنیا کے لوگوں سے کیا لینا دینا، ان سے کیا پوچھنا، ان کی کیا، یہ ساری چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ خیر، ماں نے اپنے بچے کو خوب نصیحت کی کہ بچہ کبھی بھی جھوٹ نہیں کہنا۔ بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے امی جان، آپ کی نصیحت پر، آپ کی باتوں پر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، قافلہ نکل گیا۔ اب اس زمانے ایک مسئلہ اور ہوا کرتا تھا کہ قافلے کو لوٹنے والے لوگ بھی موجود ہوا کرتے تھے، جن کو ہم سب ڈاکو کہتے ہیں۔ تو ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر کیا ہوا، حملہ کر دیا، سارا قافلہ لوٹ لیا، لوگوں کو جتنے مارنا تھا مار دیا، جن کو ختم کرنا تھا ختم کر دیا، جتنے ساز و سامان مال تھا، مال اور ساری چیزیں سب ہڑپ کر لی، اور پہنچے سارے ڈاکو بڑے بڑے اس بچے کے پاس۔ بچے کے سے پوچھا کیا تمہارے پاس بھی کوئی چیز ہے؟ بچے نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس میری امی جان نے میری آستین میں جو تم کو نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں پر جو ہے چند اشرفیوں کو سل دیا ہے۔ وہ ڈاکو لوگ بالکل تذبذب میں آ گئے کہ یہ بچہ سچ بول رہا ہے، اور پھر اگر یہ چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا، نہ تو ہماری نگاہ پیسوں تک گئی، اور نہ ہم اس کی تلاشی لینے کا ارادہ رکھتے تھے، نہ ہم کچھ اس کو اور مزید کچھ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن جب سے اس کو سوال کیا اس نے دھڑا دھڑ جواب دے دیا کہ ہاں میرے پاس پیسہ ہے، اور میری امی نے یہاں پیسہ چھپا کر رکھا ہوا ہے، یہ ساری باتیں کھل کر کہہ دی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بچے تم نے جھوٹ کیوں نہیں کہا، تم تو جھوٹ بول سکتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میری امی جان نے، دیکھو ماؤں کی تربیت کا نتیجہ، مائیں جب اپنے بچوں کو صحیح طور سے تربیت کرتی ہیں، صحیح باتیں گائیڈنس اور رہبری رہنمائی کرتی ہیں، مار دھاڑ کے نہیں، گالی گلوچ اور کوس کر نہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو مر جاتا تو بہتر تھا۔ مجھے تو اس دور میں عجیب و غریب ماؤں سے واسطہ پڑ رہا ہے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں آپ لوگوں سے، لیکن اپنی اولاد سے بھی ماؤں کو محبت جو ہے کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہاں وہ الگ چیز ہے کہ بچوں کی ضد کی وجہ سے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ بھی پوائنٹ ہمیں ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ بچے ضدی کیوں ہوتے ہیں۔ اور بچے اگر کسی بھی، چاہے کتنا بڑا ہی ڈاکٹر کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کسی کے پاس بھی اگر جاؤ گے تم اور صرف اگر یہ سوال کرو گی کہ میرا بچہ ضدی کیوں ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر پورا چیک کر کے بولے گا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہارے زبان کے مطلب کچھ غلط اثرات کی، تم نے بچوں کو کوستے تھے اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تم نے بچوں کی غلط رہبری کی اس لیے ایسا ہوا ہے۔ شروع میں بچے موبائل نہیں لیتے، لیکن کیا ہے اس کو ٹائم پاس کروانے کے لیے خود بخود موبائل دیتے ہیں، جب عادی ہو جاتا ہے تو مائیں پریشان، ارے موبائل دیکھ رہا ہے، ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے۔ اچھا، یہ موبائل کی ریز کتنی خطرناک ہے آپ کو معلوم ہوگا؟ جب شروع میں ٹی ویاں آئی ہوئی تھی تو ٹی ویوں کا ریسرچ سائنسدانوں نے کیا، اس کی ریز، اس سے نکلنے والی شعاعیں جس کو بولتے ہیں، کہ ایک جانور تھا وہ پریگننٹ تھا، کیا امید سے تھا، تو اس کو روزانہ جو ہے 1 گھنٹہ ٹی وی کے سامنے لا کر رکھتے تھے، 1 گھنٹہ۔ تو جب وہ بچے ہوئے اس جانور کے، تو وہ سارے کے سارے بچے جو ہے ایک تو طبی اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے سب کے سب معذور پیدا ہوئے، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کا کچھ نہیں، یہ اتنی خطرناک شعاعیں ہیں، ٹی وی کی تباہ کاریاں، وہ مستقل ایک الگ بیان ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک الگ ٹاپک پر بات کی جائے نا میری ماں اور بہنوں، تو بہت ساری باتیں ہم اللہ کی دی توفیق سے سال بھر میں کور کر سکتی ہیں، اور صرف سننا ہی نہیں کہ بھئی ہاں چلو مزہ ہے ٹی وی کی باتیں سن لیں گے اور ہے ویسی زندگی، ویسا نہیں۔ میں یہ باتیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ سارا پہلے علم تو آئے ہمارے سامنے، معلومات تو آئے دین کی، پھر اس کے بعد اللہ ہم سب کو انشاءاللہ ہماری نیتوں کی وجہ سے عمل کی توفیق دے گا۔ تو یہ اتنا خطرناک چیزیں ہیں۔ مائیں جب اپنی بچوں کو صحیح معنوں میں نصیحت کرتی ہیں تو بچے واقعتاً وقت کے ولی بنتے ہیں، اور وہ صرف ماؤں کی وجہ سے ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری کا واقعہ پچھلے ہفتے میں نے سنایا تھا،
آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اس طریقے سے اسی ماں نے اپنے بچے کو حکم دیا کہ بچے جھوٹ نہیں بولنا، اور یہ ایسی عادت ہے میری ماں اور بہنوں، علماء لکھتے ہیں، علماء دیکھو جو پورے کے پورے بچوں پر اتنے انہوں نے بیانات کیے، ماؤں پر اتنے بیانات کیے، انہوں نے 3 باتوں کا نچوڑ پیدا کیا اپنے بچوں میں پیدا کریں۔ 3 باتیں اپنے بچوں میں اگر تم نے پیدا کر دیا، میری ماں اور بہنوں غور سے سنو، تو گویا کہ تم نے ان کی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ یعنی بچے اچھے ہیں، پھر تھوڑا سا شرارت کریں، دنگا مستی کریں، وہ بات الگ ہے، لیکن تم نے اگر 3 باتوں کو صحیح معنوں میں مینیج کر لیا، صحیح معنوں میں اپنے بچوں میں پیدا کر لی، تو سمجھ لو کہ تم نے تربیت کا حق ادا کر دیا۔ انشاءاللہ یہ بچہ تمہیں آگے بڑھ کر فائدہ تو پہنچائے گا، اور خدا نہ خواستہ فائدہ اگر نہیں پہنچایا تو قوم و ملت کی خدمت نہ کر پایا تو کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ تو تربیت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچے کو کبھی بھی جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کرنا چاہیے، ہمیشہ بول کر رکھنا چاہیے۔ تو 10 روپے کا نقصان کرے گا تو چلے گا، میں تجھے نہیں ماروں گی، لیکن اگر تو نے جھوٹ بولا تو تجھے دوڑا کر مارا جائے گا، تم کو گھما کر مارا جائے گا۔ یعنی اس بات سے اپنے بچوں میں ایک فکر پیدا کریں، ایک خوف پیدا کریں، اور کبھی چھوڑ بھی دیے تم، جیسے کہ میں بھی اللہ کے فضل سے مکتب میں پوچھتا ہوں تو سچ بول، میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو بچے سچ بولتے کہ میں نے آج میری زبان سے میں نے کسی کو ستایا، یا میری زبان سے گالی کا لفظ نکل گیا، تو پھر اس کو وہ الگ ٹریٹمنٹ ہے، پھر اس کو 10 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، یا پھر اس کو کہا جائے کہ اٹھ بیٹھو۔ یہ مطلب وہ استاد کے اوپر ہے یا تمہارے اوپر ہے، تم کیسی سزا دیتے ہو حالات کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن سب سے پہلی چیز ماؤں کو یہ حکم ہے، اور یہ خبر گیری اپنے بچوں کو رکھنا چاہیے کہ دیکھو ماؤں کی وجہ سے بچے کتنے اچھے نکل سکتے ہیں، کہ سب سے پہلی چیز ہے جھوٹ کبھی نہیں بولنا ہے۔ جھوٹ بولنے والا، حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ہے، کہیں بھی تم کو بیچ کر آ جائے گا، کہیں بھی تم کو لے جا کر تمہاری نیا جو ہے ڈبا دے گا۔ جھوٹا انسان اتنا خطرناک ہوتا ہے، تو اس بات کی کوشش ہے۔ اور آج جھوٹ اور کاروبار میں تو ہے ہی ہے میری ماں اور بہنوں، وہ تو ہم مردوں میں بیان کرتے ہی ہیں۔ بس اللہ کی پناہ، بس اپنے بچوں کو اس بات کی یہ کریں کہ بالکل ترغیب، 10 روپے کا نقصان ہو جائے کوئی حرج نہیں، تو سچ بول دے، تجھے چھوڑ دیں گے۔ کبھی سچ بولنے کی وجہ سے انعام بھی دو، اور کبھی جھوٹ بولنے کی وجہ سے سزا بھی دو، لیکن اس بات کی مسلسل کوشش رہنی چاہیے کہ ہمیشہ سچ بات کہی جائے۔ اب یہ بچے نے جب سچ بات کہی، اور اس کے سچ بولنے کی وجہ سے سارے کے سارے ڈاکو جو ہے حیران ہو گئے، تذبذب میں مبتلا ہو گئے، اللہ اکبر، یہ کیا بات ہو گئی۔ تو اس نے جب سچ بولا تو سب لوگوں نے، میری ماں اور بہنوں آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا، اور ہم بھی اللہ کی دی توفیق سے بچوں کو بار بار سناتے رہتے ہیں، تو جب اس ڈاکوؤں نے بچوں کے سچائی کو سنا تو سب لوگوں نے توبہ کر لی، سب لوگوں نے توبہ کر لی، جس کا جو مال لیا تھا، اور وہ زمانے کے ولی بن کر اس دنیا سے گئے۔ کون؟ وہ تو گئے، وہ تو بچے تھے، ان کا نام میں بھی بولوں گا، لیکن جو ڈاکو لوگ تھے وہ زمانے کے ولی بن کر اس دنیا سے گئے، اور وہ بچہ بھی آگے جا کر خواجہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ خیر، یہ ماؤں کی تربیت کا اصل چیز ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہماری بچیاں کیا ہے، بڑی ہو گئی ہیں تو ان کو پردے کا خیال نہیں رہے گا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان میں جب پڑھاتا ہوں تو بولتا ہوں حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا گناہوں سے بچنے کا نام کیا ہے؟ حیا، گناہوں سے بچنے کا نام حیا ہے۔ اب گناہوں، ابھی ہر وقت سب کے سامنے تفصیل سے بات بھی نہیں کی جا سکتی ماؤں، میری ماں اور بہنوں، لیکن آپ اپنی بچیوں کو تفصیل سے سمجھا سکتی ہیں کہ حیا کس کو کہتے ہیں، حیا کس چیز کا نام ہے، حیا والی خواتین کون ہیں۔ میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، بہت ٹائم ہو رہا ہے، نماز بھی یہیں پڑھ لیں گے سب۔ حیا والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھوں کی کیسی لاج رکھتا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ دہلی میں ایک مرتبہ جو ہے بارش نہیں ہو رہی تھی، دودھ پی کو لے دو ہی نہیں، دہلی سب لوگ، اب قحط نہیں، جب قحط ہوتا ہے تو مطلب بارش نہیں ہوتی
تو اس وقت سب ایک نماز کا حکم ہے جس کو نماز استسقاء کہتے ہیں. اللہ کا فضل ہے یہاں بارشیں ہوتی ہے تو ویسا کوئی موقع نہیں آتا، لیکن جو جہاں پر بارش نہیں ہوتی جس کو دھشکاڑ بھاگ کہا جاتا ہے، جہاں پر بارش نہیں برستی ہے، تو وہاں پر بار بار میں نے بھی اللہ کی دی توفیق سے ایک مرتبہ حیدرآباد میں تھے تو وہاں نماز پڑھی تھی. تو وہ نماز پڑھتے ہیں اور اس میں خواتین بھی آتی ہیں نماز میں، پیچھے ان کی صفیں بنی رہتی ہے اور جانور بھی لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی حالت کو دیکھ کر اللہ کو رحم اور بارش برسا دے. اب یہ سب لوگ میدان میں جمع ہیں دلی میں، سب رو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کچھ بھی اثر نہیں، ذرہ برابر بادل نہیں آ رہے. اب ایک شخص آ رہا تھا اونٹ پر، اونٹ کو نکیل پکڑ کر، اونٹ کی نکیل پکڑ کر، اور دیکھا کہ یہاں سب لوگ جمع ہیں اور سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں، سب لوگ رو رہے ہیں، سب لوگ آہیں بھر رہے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یہ جا کر دیکھا اور اس نے لوگوں سے پوچھا بھئی کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے، سب لوگ کیوں جمع ہیں، کیوں رو رہے ہیں، کیوں سب جانور وغیرہ یہاں پر جمع ہے. تو اس نوجوان سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پر بارش نہیں ہو رہی، برا حال ہے، جانور مر رہے ہیں، پینے کو پانی نہیں، کسی بھی طریقے کی استعمال کرنے کو پانی نہیں، بالکل پانی ذرہ برابر نہیں ہے، پانی بالکل ختم ہو چکا ہے، جانوروں کو پینے کے لیے پانی نہیں موجود نہیں ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر رکو میں جا کر آتا ہوں اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ مسئلہ حل کرے گا. چنانچہ یہ جوان بھاگتا بھاگتا اونٹ کے پاس گیا اور اونٹ کے کجاوے سے، یعنی جو اوپر سیٹ ہوتی ہے وہاں سے ایک اوڑھنی جو لٹک رہی تھی اس کو پکڑ کر کچھ دیر ایسا اس نے کیا. لوگوں نے دیکھا فٹافٹ بادل آئے، رم جھم بارش برسنا شروع ہو گئی. سب لوگ اس کے قریب آئے، تو بہت بڑا ولی آدمی ہے یہ نوجوان، کتنا خوبصورت، کتنا بڑا ولی ہے کہ دیکھو جیسے ہی اس نے 2-4 منٹ دعا کی اللہ کی رحمت کیسی برسنا شروع ہو گئی. یہ بولا کہ میں کوئی ولی نہیں ہوں، یہ جو میری ماں بیٹھی ہوئی ہے اس نے پوری زندگی حیا والی زندگی گزاری ہے، میں نے اس ماں کے آنچل کو، اس کے دوپٹے کو پکڑ کر دعا کیا کہ اللہ اس کی حیا کی وجہ سے بارش برسا، اللہ نے فوراً اس میری دعاؤں کو سنا. اس با حیا پاک دامن خاتون کے صدقے طفیل میں اللہ نے 5 منٹ میں اللہ نے اپنی رحمت کی بارش برسا دی. دیکھو حیا والی عورت کا کردار کتنا بڑا ہے میری ماں اور بہنوں. جب تم ہاتھ اٹھاؤ گی اور اللہ کو دل سے پکارو گی، اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کرے گا. بلکہ یہ واقعہ شاید آپ کو ہضم ہو نہ ہو، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں جو خواتین جماعت میں جاتی ہیں ان کو تو اور زیادہ معلوم ہوگا کہ کئی ایسی خواتین جو باہر کی دنیا کی ایمان لائیں، اپنے شوہروں کے سامنے، شاید ہو سکتا ہے وہ سکتے میں پڑے ہوں یا انتقال ہو گئے ہوں، ان کے سامنے جب خواتین نے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرد حضرات کو دوبارہ زندہ کیا ان کی دعاؤں کے صدقے طفیل میں. اب اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ تفصیل میں ہم کبھی بیان کریں گے، لیکن اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنی زندگی میں حیا پیدا کر کر اپنے جوان بچیوں کی زندگی میں حیا پیدا کرنا یہ انتہائی ضروری اور اس وقت کا سب سے بڑا کام ہے. ورنہ میں کیا سناؤں آپ کو واقعات، کتنی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے جس کو نہ آپ، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں بول سکتے، ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے. چھوٹے چھوٹے بچیوں کا کیا حال ہے، کیسا چل رہا ہے، مطلب وہ سناتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں حیا، اپنی زبان کو سچا اور اپنی زندگی میں باپردہ. میں نے ابھی جو قرآن شریف کی آیت پڑھی تھی اس پر تو میں ابھی گیا ہی نہیں ہوں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور زمانے جاہلیت کے عورتوں کی طرح بے پردہ ہو کر گھروں سے بن ٹھن کر، خوشبودار اور پھر طرح طرح کے میک اپ بن سور کر اور کھنکھنانے والی زیور پہن کر غیر محرموں نامحرموں کے سامنے جانا، یہ اللہ کو اتنا بڑا ناپسند ہے. میری ماں اور بہنوں، یہ بے حیائی جو ہے نا، بے حیائی یہ اللہ کی نگاہ میں سخت غضب والی چیز ہے. جس علاقے میں، جس خاندان میں، جس گھرانوں میں، جس معاشرے میں، جس محلے میں، جس ملک میں بے حیائی پھیل جائے، اللہ اس ملک میں بیماریوں کو عام کر دیتا ہے.
اس گلیوں میں بیماریاں عام ہو جاتی ہیں. یہ بے حیائی اللہ کی نگاہ میں اتنی خطرناک چیز ہے. اور حیا کتنی اہم چیز ہے کہ اس کا دوپٹہ پکڑ کر کوئی دعا کرے. اور اس پر اور بھی ایک زبردست واقعہ ہے. تو یہاں ہمارے ساتھی اجازت نہیں دے رہے، وقت کی قلت ہے. انشاءاللہ آئندہ اللہ نے چاہا تو یہ حیا پر اس ٹاپک کو لے کر اللہ تبارک و تعالی تربیت کے لائن سے بھی جو 3 باتیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ذرا تفصیل طلب ہیں، اس پر بھی باتیں کی جائیں گی. اور مجھے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، یعنی میری ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں، جو سامنے بیٹھے ان سے نہیں، ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو اور جو موضوع آپ چاہتی ہوں یا آپ کو کچھ ذاتی طور پر مسائل ہوں، وہ بھی آپ سامنے رکھیں تو بغیر نام لیے ہوئے یا بغیر اس کے حل کرنے کی اللہ کی دی توفیق سے کوشش کی جائے گی. یا جن لوگوں کو کچھ لکھ کر دینا ہے تو انشاءاللہ اس تعلق سے، مثال کے طور پہ آج کل بچے بہت پریشان کر رہے، پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا، تو ہمارا کردار اس میں کیسے رہنا چاہیے، وہ جھاڑ پھونک اور وہ دم درود تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ میں بول رہا ہوں کہ ہمارا کیا کردار. نہیں تو ہم ڈائریکٹ کہاں جاتے ہیں، وہ بھی میں زیادہ نہیں بولوں گا. تو بہت سب سے پہلی، اچھا مجھے جو ایمان کی تشریح کرنی ہے نا میری ماں اور بہنوں، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ کریں گے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور ہماری ہاتھوں سے ایمان کیسے لٹ رہا ہے. ہم پہلے ایمان ہی کے زمرے میں نہیں ہیں تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے. یہ بات انشاءاللہ آئندہ ہفتے ذرا اس کو لکھ کر لیتا ہوں تاکہ بات میری ادھر ادھر نہ چلی جائے. اور میں جہاں بھی جاتا ہوں پہلے ایمان کی حقیقت، کہ ایمان ہمارا لٹ رہا ہے کیسے، کہاں جانے، کن باباؤں کے پاس وجہ جانے اور کہاں کہاں ہاتھ دکھانے، کیسے کیسے بول ہمارے رہتے ہیں. خوشی میں، غم میں، کوئی گھر سے چلا گیا، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا تو ہمارے زبان سے کیسے الفاظ رہتے ہیں جس سے ہم فوراً کیا ہوتے ہیں، ایمان سے نکل کر، اسلام سے نکل کر دوسری دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو ایمان کس وجہ سے رخصت ہو جاتا ہے، اس پر بات کر کے پھر آئندہ انشاءاللہ اور تربیتی اپنے ورکشاپ اور بیانات اللہ کی توفیق سے جاری رکھے جائیں گے. اللہ ہم سب کو بعمل بنائے. اور جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ ضرور اس کو آئندہ پورا کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو بعمل بنائے. مجھے بھی اللہ تعالی خیر کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اب ایک کام کریں گے کہ یہ ہے دجالی دور. اس دجالی دور کے جالوں کو توڑنا کوئی معمولی بات نہیں. ہم کو کتنی ہی باتیں سن لیں، کتنا ہی قرآن شریف ہم پڑھ لیں، لیکن جب تک کہ وہ نیت اور دل پر لگے ہوئے دبیز کاہلی اور سستی اور غفلت کے جو پردے ہیں، جب تک کہ وہ دور نہیں ہوں گے بات دل پر اندر گھستی نہیں. جیسے ایک چکنے گھڑے پر اوپر سے اگر پانی ڈال دیا جائے وہ فوراً نیچے آ جاتا ہے، بغیر جذب نہیں ہوتا، اس میں اندر داخل نہیں ہوتا. تو ہمارے بھی دلوں میں دین کی بات جذب نہیں ہو پاتی. وہ صرف اور صرف ہمارے دل اور اتنے ویران ہو چکے ہیں کہ ہم آج اگر توبہ کریں گے نا تو اور 50 فٹ پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے اور اپنے دل کو بنانے کی محنت کرنا چاہیے. اور ایک خاتون کے بارے میں بول رہا ہوں، مرد چھوڑ دو، خاتون جب ارادہ کرتی ہے سدھرنے کا، 1000 ولیوں پر بھاری ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا 1000 ولی اس کے پیچھے رہتے، اور ایک بگڑ جائے تو 1000 شیطانوں کے آگے رہتی ہے. خیر، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا بنائے. اور میری ماں اور بہنوں، انشاءاللہ میں اور کھل کر بات کروں گا کہ دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار خواتین ہوں گی. اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خواتین کو جہنم میں کیوں دیکھا، ہمیں کیوں بچنا چاہیے ان باتوں سے، کن باتوں سے بچیں گے تو جہنم سے محفوظ رہیں گے. تو خیر، یہ سب باتیں جو ہیں ہمارے دل میں، ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا صبح شام کی تسبیحات یہ چالو کرنے کا اہتمام کریں. جب تک کہ ذکر نہیں ہوگا دل کی انگیٹھی جو ہے ہماری سلگے گی نہیں. اس میں ہمارا جو راکھ کا ڈھیر بن چکی ہے اس کو واپس ہوا دے کر جو ہے سلگانا پڑے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ صبح شام کی تسبیحات کا لازماً اہتمام کریں. صبح شام کی تسبیحات مطلب 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، چھوٹا سا بڑا سا جو بھی آتا ہے، اور 100 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ. یہ صبح ایک مرتبہ مطلب 300 بار، 100 بار یہ، اور عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز، جو بھی وقت مل جائے آپ کو اپنی مشغولیات مصروفیات سے، یہ درود شریف ذکر
اور استغفار یہ لازماً اس دور میں کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی۔ اور ایک چیز جو ضروری ہے، اللہ حق کی باتوں کو ہمارے سامنے کھولے گا، وہ ہے صبح شام کی دعائیں۔ صبح ہونے کی دعا، شام ہونے کی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یہ 3 مرتبہ۔ اور جب بچے اسکول کو جائیں، بچیاں جوان گھر سے اگر کسی عذر کی وجہ سے جا رہی ہیں، آیت الکرسی ہے، تینوں قل ہے، یہ ساری چیزیں دم کریں۔ اور دم کرنے کا مطلب پھونکیں، نہیں تو دم بریانی بھی آ رہی ہے تو وہ دم مقصود نہیں ہے، دم کا مطلب ہے کہ پھونکنا۔ تو جب ہم پھونکیں گے تو بچوں پر جو باہر نکلنے کے بعد خارجی اثرات ہیں، کچھ زہریلے اثرات ہیں، جس کو جادو ٹونا یا دوسری چیزیں، ان ساری چیزوں سے جو ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بچے اور بچیوں کو محفوظ رکھے گا۔ میں نے دیکھا ہے کئی ماؤں کو اس کا اہتمام کرتے ہوئے، اور انہوں نے اپنے بچیوں کی زندگیوں میں اس کا خیر جائزہ بھی لیا ہے۔ تو صبح شام کی تسبیحات، اور پھر خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام صبح شام، تینوں قل، آیت الکرسی، اور جو صبح شام کی دعائیں ہیں وہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب صبح شام کی دعائیں کیا؟ ایک تو صبح ہونے کی دعا اللہم بک اصبحنا و بک امسینا، اور یہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اعوذ بکلمات اللہ، بسم اللہ الذی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، یہ کتابیں ہیں، اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ مفت میں بمبئی سے منگا کر تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ ایسی کتاب ہے کہ ہر طرح کے زہریلے اثرات، ہر طرح کے جادوئی اثرات، ہمارے اللہ والے حضرت فرماتے ہیں 27 28 بلکہ 35 سال سے جادو ہے، لیکن صرف اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی صحت اور تندرستی دی ہے کہ کوئی حرج میں کسی کے پاس، کسی بابا کے پاس نہیں جاتا۔ خیر، تو ایسی ایسی کتابیں ہم اب جب وہ پڑھیں گے تو زندگی میں انقلاب آئے گا۔ میری ماں اور بہنوں، ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتی ہیں پوری دنیا میں، یہ صرف ہم گلی میں بیٹھی ہوئی ہیں مسجد کے محلے کے، اور اس میں بھی اذان، ہاں ایک ذرا شکوہ بھی ہے میرا کہ اذان کا جب وقت ہوتا ہے تو باتیں بالکل آہستہ کرو یا بالکل مت کرو، کیونکہ شروع میں اب تو نہیں آتی اللہ کے فضل سے، پہلے وہ گانے کی بھی آواز آتی تھی، اور لڑائی جھگڑا ہو گیا تو ماشاءاللہ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اذان بھی ادھر اور نماز بھی ادھر، اور ادھر تذکرہ اور ادھر ساری چیزیں چل ہی رہی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے مسجد محلہ دیکھو اپنے کو انشاءاللہ نمونہ بنانا ہے، اس بات کی فکر کریں۔ ایک زمانے میں کوئی ٹی وی نہیں رہنا ہے ہمارے، اس کو کیسے ہم کریں گے وہ آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ساری، اور ہمارے گلی کا ہر بچہ نمازی ہو۔ ہم ایک اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں وہاں کے 60 سے 70% بچے تہجد گزار ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت غور کرنے، یہ ہم کو دنیا دکھ رہی ہے ادھر کا ادھر، اصل حقیقت کوئی اور چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب تھوڑی دیر جو ہے انشاءاللہ پچھلی زندگی سے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اس لیے تھوڑا سا سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ اللہ کی محبت کیا ہے اس پر بھی مفصل بیان ہے، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک چھوٹا سا ذریعہ اپنائیں، تھوڑا منڈی کو جھکا لیں اور اپنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، اور ایسا محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور اس دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور اس دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟
کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور اس دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائے، کس سے کہیں، اور اس دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ آپ سر کو اٹھا لیں، انشاءاللہ اذان ہوتے ہی مختصر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم رب هذه الدعوة والصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو بار بار دین کے خاطر ہم سب کو جمع فرما رہا ہے اللہ، ورنہ ہم ہماری حیثیت جانتے اللہ، ہمارے دن اور رات ہم جانتے اللہ، کیا کیا کہاں کہاں کرتے اللہ، تو سب جانتا ہے اللہ، کوئی چیز تجھ سے چھپی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کو معاف فرما اللہ۔ خواتین بڑی دیر سے تیری دین کی بات سننے کے لیے جمع ہے اللہ، بہت اچھے ارادے اور نیک نیتی کے ساتھ آ رہے ہیں اللہ، ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے جمنے کو قبول فرما، جو لوگ یہ پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں اللہ، ان جوانوں کو قبول فرما اللہ، ان کی حالت پر رحم فرما اللہ، سب کو اپنے غیب سے ساری چیزیں عطا فرما، پریشانیوں سے، دشمنوں اللہ، مشکلات سے، مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، تیری ناراضگی والے کاموں سے حفاظت فرما اللہ، بہت بڑے بڑے جرم کیے ہیں اللہ، بہت بڑے بڑے اللہ گناہ کیے ہوئے ہیں اللہ، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں اللہ، کس کے دربار میں جائیں اللہ، کس سے معافی مانگے اللہ، تیرے جیسا کوئی رب نہیں ہے اللہ، تو 70 ماؤں کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ، ایک ماں اپنے بچے کے خاطر اے اللہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک ماں اور بچے اے اللہ، ایک ملبے اور ایک زمین ایک مکان کے نیچے دب گئے، مکان گر گیا تھا اللہ، وہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے سب خود ختم ہو گیا، پھر اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر اپنا خون پلانا شروع کی اے اللہ، اپنے دوسری انگلی کا خون ختم ہوا، تیسری کا اے اللہ، یہ تو دنیا کی ماؤں کی محبت ہے اللہ، آپ تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما اللہ، ہم کسی لائق نہیں ہیں، صبح شام کے مجرم ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اے ارحم الراحمین اللہ، ہم سب پر نظر کرم فرما، جتنی عورتیں اللہ سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما اللہ، ان کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما اللہ، کچھ پریشانیاں ہوں اللہ غیب سے ختم فرما اللہ، اپنے فضل سے پریشانیوں کو ختم فرما، بار بار جڑنے کی توفیق عطا فرما اللہ، اس بار بار ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما اے اللہ، رحمتوں کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما اے اللہ پاک اے اللہ پاک اے اللہ پاک، ہم سب کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.